نکالوں گا، نہ معنی نہ تعبیر، نہ آگے پیچھے جائیں گے، ہم سیدھے جو اس کے الفاظ ہیں اس پر رہیں گے اور اس کے جو الفاظ کے معنی ہے اسی سے آگے چلی ہٹیں گے، نہ میں ہٹوں گا نہ تم ہٹو گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے آیت پڑھی، توجہ کیجیے، آپ نے آیت پڑھی من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور میں جو بندہ دنیا میں اندھا ہے، نابینا ہے، اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا اور ہوگا بھی بڑا گمراہ۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ جو سائل گیا تھا آپ کے پاس وہ نابینا شخص تھا۔ جب اس نے ترجمہ کیا کہ جو بندہ دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور ہوگا بھی بڑا گمراہ، تو آپ نے فرمایا بس رک جائیے، آپ دنیا میں اندھے ہیں، نابینے ہیں، آخرت میں بھی آپ اندھے ہی اٹھیں گے اور ہوں گے بھی بڑے گمراہ۔ اس نے کہا حضور اس کا مطلب یہ، گناہ کا مطلب نہیں نکالا۔ پیر صاحب نے فرمایا مطلب ہی نکالنا، یہ تو تیرا اعتراض تھا کہ ہم مطلب نکالتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، نہیں جو الفاظ ہے بس اس پر لینا ہے۔ اس کا نہیں کہ یہ کافروں کے متعلق نازل ہوئی فلاں، آپ نے فرمایا کہ مراد تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، اس کی مراد تو یہاں مذکور ہی نہیں ہے، الفاظ پر رہو جو تمہارا دعویٰ تھا اس پہ رہو اور اس کے مطابق تم دنیا میں بھی اندھے ہو، آخرت میں بھی اندھے اٹھو گے اور ہوگے بھی بڑے گمراہ۔ بالکل بے بس ہو کے اٹھا، لاجواب ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ سورہ تکاثر پڑھی تو آپ بتاؤ اس سے عبارت النص سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں، دلالت النص سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں، اشارت النص سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں، اقتضاء النص سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں۔ اس کا باپ جانے کہ عبارت النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ مشکلاتیاں علم کی آدھی کو معلوم ہے، مجھے نہیں، مجھے تو صرف قرآن پاک کے الفاظ کا پتہ ہے۔ صرف الفاظ سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، صرف الفاظ سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ یہ ظاہر پرست لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ جو قرآن عظیم کی گہرائی سے اس کی گہرائی کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا لکل حرف منہ ظاہر و باطن، قرآن کی ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ پیر صاحب کے پوتے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اسی طرح ظاہر دین ایک شخص، اس نے کہا کہ حضور یہ آپ لوگ جو اہل سنت بریلوی ہیں نماز امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، حالانکہ سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ لیتے تھے امام کے پیچھے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر آدمی ہے، اس کو میں لمبے چوڑے دلائل بتاؤں گا، تو اس کو کیا آپ نے پوچھا کہ واقعی سورۃ فاتحہ نہ پڑھ جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی۔ آپ نے پکا کیا کہ واقعی نہیں ہوتی، اگر سورۃ فاتحہ پڑھنے والا نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی نا؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم نماز کے یہ گئے اور امام نماز میں جب تم پہنچے نماز میں تو امام رکوع میں چلا گیا اور تم نے بھی رکوع میں گئے، رکوع پایا، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پائی کہ نہ پائی؟ اس نے کہا جی ہاں اس نے رکعت پا لی، اس کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے، اس کی وہ رکعت شمار ہوتی ہے اور اس کی نماز پوری ہوگی۔ اگر وہ پہلی رکعت کے رکوع میں مل گیا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، اور چاروں رکعتیں سمجھے اس نے پا لی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو پہلی رکعت کے رکوع میں ملا اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی؟ لاجواب ہو گیا، اس نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھی، اگر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس کی نماز کہاں کیسے ہوئی؟ لاجواب ہو گیا۔ تو بعض دفعہ الزامی جواب، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، الزامی جواب دینے پڑتے ہیں۔ بھائی وہ مثل کے بعد ظاہر دین لوگ قرآن عظیم پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، گہرائی تک جانا کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے، قرآن کی روح کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن ہمیں کیا درس دینا چاہتا ہے، یہ سوائے غور و فکر کے اجتہاد اسی کے سے تمہارے وجود میں آتا ہے، اور اجتہاد کے لیے ایک آیت سے سینکڑوں مسائل کو کہاں نکالے، یہ تدبر سے ملتے ہیں، تدبر کے بغیر نہیں حاصل ہوتے۔ دیجیے اس پر بھی حدیث، کوئی بات بھی جو پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں دلیل کے بغیر اور ریفرنس کے بغیر نہیں کروں گا۔ سرکار فرمائے یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اے قرآن والو، یعنی قرآن پڑھنے والو، قرآن کو تقیہ نہ لگاؤ، یعنی اسے تقیہ نہ بناؤ۔ اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے کہ اس کا ادب کرو، اسے پیٹھ پیچھے نہیں رکھ سکتے، اسے طرف پیٹھ نہ کرو، اور ایک باطنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو سے پشت نہ پھیرو، یعنی یہ کہ قرآن تعلیمات سے دور ہٹ جاؤ، یہ مانا۔ فرمایا وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور اس کی تلاوت کرو جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرو، دن میں بھی اس کی تلاوت کرو، وَشُوهُ، اور اسے پھیلاؤ، اپنے تک نہ رکھو، اسے قرآن کو پھیلاؤ آگے، وَتَغَنَّوْهُ، اور اسے خوبصورتی کے ساتھ پڑھو،
خوبصورت آواز کے ساتھ اس کو پڑھو. اللہ نے جسے آواز کی نعمت دی ہو اسے چاہیے کہ قرآن کی قرات خوبصورت آواز کے ساتھ کرے، مگر ایسا ترنم نہ پیدا کرے جس طرح غزلیں پڑھی جاتی ہے. سرکار فرمایا ایاکم ولحون اہل العشق، فرمایا جیسے عاشق لوگ غزلیں پڑھتے ہیں اس طرح قرآن پڑھنے کی کوشش مت کرو. ویسے قرآن کو آواز سے آراستہ کرو. زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو. کوئی حدیث میں فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعے آراستہ کرو. اگر خدا نے آواز کی نعمت دی ہے تو اس کا استعمال کہاں کرو؟ گانے میں نہیں، شعر کوئی میں نہیں، غزلیں پڑھنے میں نہیں. خدا نے آواز کی نعمت دی ہے تو فرمایا قرآن کے ذریعے اپنی آواز کو آراستہ کرو، اس کا استعمال قرآن پہ کرو. یہ آواز بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے انبیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر نبی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام، اللہ نے انہیں آواز کی نعمت عطا فرمائی. سوتے داؤدی محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. میں نے تفسیر میں پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام جب پر زبور پڑھتے اس کی تلاوت کرتے تو اس کے اندر کتنی کشش ہوتی ہے آواز کے اندر کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے پھڑکتے ہوئے آپ کے قلبوں میں آتے گئے پڑھتے. تو چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیے جائے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں گے تو قرآن ایک سمندر کی طرح آپ کو نظر آئے گا. سمندر کی طرح. یہ صرف اتنی کتاب نہیں آپ کو دکھائی دے گی. بھائی آپ کسی کو پاکستان کا نقشہ دکھائیں نا تو نقشے پہ ہر شہر کا اوپر ایک نقطہ لگا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے لاہور، اوپر نقطہ لگا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے کراچی، اوپر نقطہ لگا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے ملتان. اب جس نے ملتان نہیں دیکھا، لاہور نہیں دیکھا، کراچی نہیں دیکھا، اس کے لیے تو وہ ایک نقطہ ہی ہے. مگر جس نے لاہور دیکھا ہوا ہے، کراچی اور ملتان کے شہر دیکھے ہوئے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ نقطہ لاہور ہے، وہ جگہ نقطہ نہیں، اس نقطے کے نیچے پورا شہر آباد ہے. یہ نقطہ کراچی نہیں، اس نقطے کے نیچے بڑا شہر آباد ہے. یہ نقطہ ملتان نہیں، اس نقطے کے نیچے بڑا شہر آباد ہے. ایسے ہی جس نے قرآن کے مفاہیم اور معانی کے اندر کھود کے دیکھا ہوتا ہے وہ یہ اس کتاب کو صرف اتنی کتاب نہیں، وہ کہتا ہے یہ دیکھنے میں یہ جو چھوٹی سی کتاب نظر آتی ہے اس کے تو کھولو گے تو یہ سمندروں کی طرح نظر آئے. یہ چیزیں ساری کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ تدبر سے، غور و فکر کرنے سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. بھائی آخری حق اور میری تقریر ختم. قرآن عظیم کا آخری کو نہیں ہے پر یہ میرے جو میں بیان کر رہا ہوں تو اس کا یہ آخری آیت ہے. وہ حق ہے کہ قرآن عظیم کے معنی مفہوم سیکھنے سمجھنے کے بعد اس پر پوری طرح عمل پیرا ہوا جائے، عمل کیا جائے. قرآن عظیم کو پڑھنا اس کا ایک پہلے کا اس پر ایمان رکھنا ایک حق، اسے پڑھنا دوسرا حق. پڑھنے کے بعد ایک چیز میں چھوڑ گیا اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا، یہ تیسرا ایک حق تھا جو میں نہیں عرض کر سکا. اس کی فضیلت علیحدہ بیان کی. فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة. جس نے قرآن عظیم پڑھا اس کے بعد اس کو حفظ کیا، سینے میں محفوظ کیا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اس کی شفاعت سے 10 ایسے اس کے خاندان کے لوگوں کو جنت عطا کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ تیسرا حق تھا جو مجھ سے رہ گیا، وہ ہے قرآن عظیم کو حفظ کرنا، زبانی یاد کرنا. اب یہ لیجیے یہ آخری حق اور بات ختم کروں. قرآن عظیم پر عمل کرنا. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن عظیم پڑھا اور جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا. البس مالکہ تاجا ضوء اظہر یا احسن من ضوء الشمس. فرمایا جس نے قرآن عظیم پڑھا اور پھر اس پر عمل پیرا ہوا، اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. فی بیوتکم فی الدنیا، تمہاری دنیا کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر. بھائی دنیا میں ہزار میل کے فاصلے پر سورج ہے، وہ کتنی روشنی دیتا ہے، دنیا کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے. اور اگر وہ ہمارے گھر کے اندر آ جائے تو اس کی روشنی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اور میں جس طرح سورج دنیا میں تمہارے گھر کے اندر آ جائے تو جو روشنی وہ دیتا ہے، اور میں قیامت کے دن قرآن عظیم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو. یہ قرآن عظیم پر عمل کرنا. اور صرف یہی نہیں، یہ تو قیامت آخرت کا حاضر ہے. دنیا کے اندر جو برکت اللہ پاک عطا فرمائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے من عمل بما علم فرس
اورثه اللہ علم ما لم يعلم كما فرمایا جس نے پڑھے ہوئے علم پر عمل کیا، پڑھے ہوئے علم پر عمل کیا، اللہ اس کو ایسے علم کا وارث بنا دیتا ہے جو علم اسے کہیں سے نہیں مل سکتا، ما لم يعلم، کہیں سے نہیں جان سکتا۔ بھائی کچھ بعض علم ہے تو کتاب سے ملتے ہیں، کچھ علم استاد سے ملتے ہیں، مدرسہ سے ملتے ہیں، سکول سے ملتے ہیں، کالج سے ملتے ہیں، یونیورسٹی سے ملتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ سے ملتے ہیں، کسی اکیڈمی سے ملتے ہیں، مگر ایک علم ہے جو کتاب سے نہیں ملتا، استاد سے نہیں ملتا، کسی مدرسہ اور سکول سے نہیں ملتا، کسی کالج اور یونیورسٹی سے نہیں ملتا، وہ علم صرف اور صرف پڑھے ہوئے علم پر عمل کرنے سے ملتا ہے، پڑھے ہوئے علم پر۔ اور یہ قیامت کے دن جو کئی سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا جائے گا، وما عمل بما علم، جتنا علم دیا گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے، جتنا علم دیا گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ سو جتنا صاحب علم آتی ہوگا اتنا زیادہ جواب دے ہوگا، جتنا صاحب علم و شعور آتی ہوگا اتنا زیادہ جواب دے ہوگا۔ پوچھا جائے گا جتنا علم دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کیا، یہاں فرمایا وما عمل بما علم، جیسا جو بندہ پڑھے ہوئے علم پر عمل کرے اس کی برکت سے ایسا علم اللہ اس کو وارث بنا دیتا ہے، ما لم یعلم، جو علم اسے اور کہیں سے نہیں مل سکتا، وہ صرف علم پر عمل کرنے سے آتا ہے۔ بھائی علم پر عمل کرنے سے کون سا علم آتا ہے؟ معرفت آتی ہے، اندر میں باطن میں روشنی آتی ہے، اللہ کا نور اترتا ہے، فراست کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ رسالت کائنات میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ نور اسے پڑھے ہوئے علم پر عمل کرنے سے ہی نصیب ہوتا ہے، پڑھے ہوئے علم پر عمل کرنے سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، اپنی زندگی اور قرآن کے ساتھ مشغول کر لو۔ رسالت کائنات میں من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما ہوتی الصالحین، فرمایا جو جس بندے کو قرآن مشغول رکھے، قرآن مشغول رکھے، اس کی کوئی خاص جہت مخصوص نہیں کہ قرآن کا پڑھنا مخصوص رکھے، اس کا ترجمہ پڑھنا مخصوص رکھے، اس کے معنی سمجھنا نہیں، قرآن کسی جہت میں مصروف رکھے، چاہے قرآن پڑھنے میں مصروف ہے، اسے حفظ کرنے میں مصروف ہے، اس کی تفسیر سمجھنے میں مصروف ہے، لوگوں کو سکھانے میں مصروف ہے۔ من شغلہ القرآن، جسے قرآن نے مصروف رکھا، مشغول رکھا، عن ذکری و مسئلتی، اور قرآن پڑھنے پڑھانے میں اتنا مصروف رہا کہ اسے میرا اور کوئی ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ملا، مجھ سے کچھ مانگنے دعائیں کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اور میں آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، تمام مانگنے والوں سے افضل میں اسے عطا کرتا ہوں، بہتر اسے عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ فضل و کرام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کا کلام سارے کلاموں پر ایسے فضیلت رکھتا ہے جس طرح اللہ کی فضیلت پوری کائنات پر ہے۔ اس لیے اپنی زندگی قرآن کے ساتھ جوڑ لو، قرآن سے تعلق یہی دنیا کے لیے ہماری بلندی، ہماری رفعت اور ہماری کامیابی اور ترقی کا زینہ ہے، اور ہماری آخرت کی ترقی کا راز بھی اللہ نے قرآن میں پوشیدہ رکھا ہے۔ علامہ اقبال فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن پوری کا نتیجہ ہے جو آج امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ امت کو اللہ نے وہاں کو جو علاوہ کہہ کے بھیجا تھا، غالب رہنا تمہاری صفت ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومنین، تم ایمان والے، تقاضا ایمان پورے کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا بنا قرآن کے تعلق کے بغیر پورا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کی کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا مقام پھر سے پانا چاہتے ہو تو لوگوں قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، اور قرآن سے تعلق تب تک نہیں جڑے گا جب تک قرآن والوں سے تعلق نہیں جڑے گا، اور قرآن والے ہی در حقیقت اللہ والے ہوتے ہیں۔ سرکار وَإِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اور بے شک کچھ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ قالوا مَنْ هُمْ یا رسول اللہ، پوچھا گیا وہ کون ہو گئے یا رسول اللہ؟ فرمایا أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ، فرمایا قرآن والے لوگ ہی اللہ والے لوگ ہیں، اور یہی اس کے خاص لوگ ہیں، یہی اس کے کیا ہے؟ خاص لوگ ہیں۔ قرآن سے اگر تعلق جڑ جائے تو خواجہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ کیا معمول ہے فاطمہ اندر کے اندر کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں، تو کہا کتنا پڑھتے ہیں؟ کہا 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، اب بڑھاپا آ گیا زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میں صرف 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اور جس ہستی کا قرآن سے اتنا تعلق ہو کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں صدی میں 3 دن میں قرآن ختم کرے، پھر اس کے ہاتھ پر 90 لاکھ کو لوگ کیوں نہ کلمہ پڑھیں؟
کیوں کلمہ نہ پڑھے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. جب بندہ اپنی زندگی قرآن سے جوڑ لے پھر برکت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 90 لاکھ لوگ کھچے کھچے اس کی دعوت پر اسلام قبول کرنے آ جاتے ہیں. مدرسے سے قرآن کی چکے اور ختم قرآن کا جلسہ تھا. میں نے کوشش کی کہ بڑی سادگی کے ساتھ قرآن عظیم کے حقوق اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا اپنی زندگی کا اہم ترین کام سمجھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے کامل تعلق نصیب فرمائے. قرآن کی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کاملاً اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.